حضرت امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس بہت سے مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات روک کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دیا ہے، بے شمار دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دیتا ہے، اس کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، جب اس نے عرض کیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس بہت سے مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مال کی دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ اللہ اکبر، کیسی زبردست مثال ہے۔ بخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو وہ چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور حق پورا کروں گا، ضرور حق ادا کروں گا۔ تین بار اس نے عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اب دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ اس نے بکریاں لی، اور اس میں ایسے اضافہ ہوا کہ ایسے حشرات الارض میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ ثعلبہ مدینہ سے نکل گیا، مدینہ طیبہ کے نزدیک ایک وادی میں گیا، اور 3 نمازیں چھوڑ کر صرف 2 نمازیں ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریوں میں مزید اضافہ ہوا اور وہ کچھ اور دور ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا، اور بکریاں برابر بڑھتی گئی تاکہ ان کی مصروفیت کے باعث اس کی جمعہ کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اور وہ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ سے آنے والے سواروں سے مدینہ طیبہ کے حالات پوچھ لیتا۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں پوچھا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا بنا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے بکریاں لی اور وہ اتنی بڑی کہ ان کا مدینے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا، اور اس کے تمام حالات بتلائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس۔ میرے آقا نے 3 بار فرمایا۔ راوی کا کہنا ہے کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، ان کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے صدقات کا حکم دیا، چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہینہ اور بنو سلیم کے 2 اشخاص کو صدقات کی وصولی کے لیے متعین فرمایا، اور ان کو صدقات کے لیے احکامات اور صدقات کی وصولی کی ضمن میں تحریری اجازت دے کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ، اور فرمایا کہ اے ثعلبہ بن حاطب اور بنو سلیم کے فلاں شخص سے بھی صدقہ وصول کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں اشخاص ثعلبہ کے پاس پہنچے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا سلام دینے کے بعد فرمان پیش کرتے ہوئے صدقات ادا کرنے کے لیے ثعلبہ نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہی کی صورت ہے۔ اس وقت تم جاؤ، اور جب تم اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ اس کے بعد یہ حضرات بنو سلیم کے ایک شخص کے پاس آئے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے سنا
کہ انہیں حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے صدقات کے لیے، تو اس نے اپنے بہترین اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقہ کے لیے علیحدہ کر دیے اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے تمہارے لیے یہ اونٹ دینا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا انہیں لے لیجئے، میرا دل انہیں سے خوش ہے اور میں یہ آپ کو دینے کے لیے لایا ہوں۔ جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو صحابہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ صحابہ نے کہا مجھے فرمان دکھاؤ، اور اس نے فرمان دے کر کہا یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ تاکہ میں اس کے متعلق کچھ سوچ بچار کر سکوں۔ چنانچہ یہ حضرات واپس روانہ ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کرنے سے پہلے صرف انہیں دیکھتے ہی فرمایا اے سالبہ افسوس، اور بنو سلیم کے اس شخص کے لیے دعا فرمائی۔ پھر ان حضرات نے آپ کو سالبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سالبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان میں بعض نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اگر اس نے ہمیں اپنا فضل یعنی مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہوں گے۔ پس جب ان کے پاس فضل آیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ پس اس کے بعد نفاق آیا اس دن تک کہ وہ اسے ملیں گے۔ اس وقت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس وقت رسول کریم علیہ السلام کے پاس سالبہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص موجود تھا۔ اس نے اس کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہ سن کر نکلا اور کہا سالبہ میری ماں نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اب سالبہ اپنا مال لے کر نکلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اسے قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ لینے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرا اپنا فعل ہے، میں نے تجھے حکم دیا تو نے میری اطاعت نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ لینے سے صاف انکار کر دیا تو وہ واپس اپنی قیام گاہ پر چلا گیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے اللہ اکبر تو وہ اپنا صدقات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی اسے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا، مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد سالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جسے میرے آقا نکال دیں اپنے دربار سے اسے کوئی بھی جگہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے رہنے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے میرے آقا کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے